السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا ولاگ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو تحریک تھی، اپنی جماعت تھی، وہ وکیلوں کے حوالے کیوں کی، اور دوسرا آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو موجودہ مرکزی قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، خان صاحب کچھ بات کرتے ہیں، یہ باہر آ کے کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا حوالہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کامنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر میری بات ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کامنٹس میں مجھے بتانا ہے، اگر غلط ہے جہاں پر تو وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے کامنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی جو جماعت عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی لیڈر تھے ان کو پیچھے کر کے جماعت کو وکلاء کے حوالے کیوں کیا۔ بیرسٹر گوہر علی خان ایک وکیل ہے، شیر افضل مروت ایک وکیل ہے، لطیف کھوسہ وکیل ہیں، سلیمان صفدر راجہ وکیل ہیں، نعیم حیدر پنجوتا یہ بھی وکیل ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ خان صاحب نے یہ کیوں حوالے کیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ انہوں نے ابھی تک ان کو گرفتار ان میں سے کسی کو نہیں کیا۔ شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے، لیکن گرفتاری کے بعد فوراً انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کیا ری ایکشن آنے والا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے کسی بھی وکلاء کو گرفتار نہیں کیا۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی وجہ مین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی قیادت تھی، جو عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی لیڈر تھے، وہ کسی کے اوپر کرپشن کے کیسز، کسی کے اوپر 9 مئی کے کیسز، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر کیسز بن گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی ہیں ان کی آپس میں وہ وابستگی نہیں ہے جو وکلاء کی ہے۔ اب وکلاء سے سب سے زیادہ انہیں ڈر یہ ہے کہ اگر وہ ان میں سے کسی بھی وکلاء کو گرفتار کرتے ہیں تو سوئے ہوئے وکلاء کی ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں وکلاء کی سوئی ہوئی جو وکلاء بیٹھے ہیں یہ کوئی بڑی تحریک نہ چلا دیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ایک وکیل کے اوپر جب بھی کوئی غلط کیس ہوتا ہے تو سارے وکلاء ہائی کورٹ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکلاء اکٹھے ہو جاتے ہیں انصاف کے لیے۔ اور یہ جو وکلاء ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان، شیر افضل مروت، سلیمان اکرم، لطیف کھوسہ اور نعیم حیدر پنجوتا، یہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئے، کبھی بھی ان کو وزارتیں نہیں ملی۔ تو انہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر نہ تو کرپشن کے کیسز ہو سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر 9 مئی کے کیسز ہو سکتے ہیں، اور نہ ان کے اوپر کوئی جھوٹی ایف آئی آرز کی جاتی ہیں، نہ وہ کرنے کی ہمت کریں گے۔ اور انہیں پتہ ہے کہ ہم ان کو ڈرا بھی نہیں سکتے۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی کیس ہوگا تو فوراً ان کو رہائی مل جائے گی، سپریم کورٹ کی طرف سے رہائی مل جائے گی، کیونکہ یہ بہت پرانے وکلاء ہیں اور ان کے اندر بیرسٹر اور شیر افضل مروت تو ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ریٹائر جج ہیں، سارے قانون دان ہیں، ان کو سارے قانون کا پتہ ہے، تو اس لیے وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ تو جو موجودہ صورتحال تھی، عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ اگر یہ سیاسیوں کے ہاتھ میں تحریک انصاف رہ گئی تو یہ اس کو توڑ دیں گے تحریک انصاف کو۔ تو وکلاء کے ہاتھ میں دینے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف برقرار رہے، اور یہ جماعت وکلاء کے علاوہ کوئی چلا بھی نہیں سکتا۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، خان صاحب کوئی ایکسٹینشن، خان صاحب کچھ بات اندر کرتے ہیں، یہ باہر آ کے کچھ کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر واقعی یہ بات ماننے کی ہے، ان کے اندر اتحاد نہیں ہے ابھی تک۔ اب شیر افضل مروت جاتا ہے وہ باہر آ کے اپنی بات کر دیتا ہے، بیرسٹر گوہر آتا ہے وہ فوراً کانفرنس کر دیتا ہے، عمر ایوب جاتا ہے وہ فوراً میڈیا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن جو غداری والی وہ بات کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو عمران خان صاحب کو ان کے اوپر اعتماد ہے۔ تو یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا ان وکلاء کے لیے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کو مزید کمزور کیا جا سکے، تاکہ جو عوام ہے ان کے ذہن سے یہ نکال دیا جائے کہ کبھی عمران خان صاحب واپس آئیں گے۔ تو یہ وکلاء ہیں جو جرأت اور بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو عوام ہے وہ وکلاء کے اوپر ٹرسٹ اعتبار کیا ہوا ہے عوام نے، تو سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہے کہ عوام کے دلوں سے، عوام کے دماغ کے اندر ان وکلاء کے لیے نفرت پیدا کی جا سکے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ان وکلاء کو اور عوام کو آپس میں صرف ان کی جو ذہن سازی کر رہے ہیں، تاکہ عوام کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ مناسبت ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کی جو محبت ہے اس کو کمزور کیا جا سکے، عوام کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑ جائیں۔ مین ان کا مقصد یہی ہے۔ اس لیے کبھی شیر افضل مروت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی بیرسٹر گوہر کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، کبھی نعیم حیدر پنجوتا کے اوپر کی جاتی ہے تنقید۔ مطلب مختلف ریفرنس سے، مختلف چیزوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل کافی دن ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ وہ کمپنی کے بندے ہیں جو صرف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کی اور عوام کی، ان کے آپس میں درمیان میں کلیش پیدا کرنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کو اگر اس کے اوپر اعتماد ہے، ان وکلاء کے اوپر اعتماد ہے عمران خان صاحب کو، تو پوری قوم کو ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب باہر آ جائیں گے تو آپ لوگ خان صاحب کے منہ سے بھی سن لیں گے کہ وہ ان کے بارے میں کیا ان کی رائے ہوتی ہے۔ اب تو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ خان صاحب بہت جلد باہر ہوں گے تو یہ جو عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے یا جو عوام کے مائنڈ کے اندر جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ان کے جوابات خان صاحب خود آ کر دیں گے۔ تو آپ لوگ ڈٹے رہیں، کبھی بھی احتجاج کی کال آ سکتی ہے، کبھی بھی ریلی کی کال آ سکتی ہے، آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے اور بہت بڑی تعداد میں نکلنا ہے اور اپنے ملک کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو شکست دینی ہے۔
اور انشاءاللہ خان صاحب کو باہر لے کر آنا ہے اور دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر خان صاحب براجمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔